مری پنجاب کے ضلع مری کا ایک صحت افزا مقام ہے جو راولپنڈی سے 39 کلومیٹر دور ہے۔ اسے 14 اکتوبر 2022 کو ضلع کا درجہ دے دیا گیا تھا اور سطح سمندر سے اس کی بلندی 7500 فیٹ ہے۔ 1849 میں پنجاب پر قبضہ کرنے کے بعد انگریزوں کو کسی سرد مقام کی تلاش ہوئی تو مری کے قریب ایک جگہ منتخب کی گئی اور اس طرح 1851 میں وہاں پہلی بار تعمیر ہوئی۔ 1907 تک پنڈی سے مری ٹانگوں پر جایا کرتے تھے جس میں 2 دن صرف ہوتے تھے، جبکہ آج کل سفر 1-2 گھنٹے کا ہے۔ یہاں اسپتال، متعدد سکول اور جدید طرز کے ہوٹلز بھی قائم ہیں۔ وہاں دسمبر، جنوری اور فروری سرد ترین مہینے ہیں۔ مری کا سیزن مئی سے شروع ہوتا ہے اور عموماً ستمبر تک سیاح وہاں رہتے ہیں۔ جب ہندوستان کا اقتدار ایسٹ انڈیا کمپنی سے تاج برطانیہ کو منتقل ہوا تو سنہ 1860 میں مری کو پنجاب کا گرمائی دارالحکومت بنا دیا گیا۔ اس دور میں فوجی اور سول برطانوی حکام اور متمول مقامی باشندوں نے یہاں آباد ہونا شروع کر دیا۔ ملکہ کوہسار مری پاکستان کے شمال میں ایک مشہور اور خوبصورت سیاحتی تفریحی مقام ہے۔ مری شہر دار الحکومت اسلام آباد سے صرف 1 گھنٹے کی مسافت پر واقع ہے۔ مری کا سفر سرسبز پہاڑوں، گھنے جنگلات اور دوڑتے رقص کرتے بادلوں کے حسین نظاروں سے بھرپور ہے۔ گرمیوں میں سرسبز اور سردیوں میں سفید رہنے والے مری کے پہاڑ سیاحوں کے لیے بہت کشش کا باعث ہیں۔ اس سے 7000 فٹ بلند سیاحتی مقام کی بنیاد برطانوی دور حکومت میں رکھی گئی تھی، لیکن آج کل مری سطح سمندر سے تقریباً 2300 میٹر یعنی 8000 فیٹ کی بلندی پر واقع ہے۔ مری کی بنیاد 1851 میں رکھی گئی تھی اور یہ برطانوی حکومت کا گرمائی صدر مقام بھی رہا۔ ایک عظیم الشان چرچ شہر کے مرکز کی نشاندہی کرتا ہے۔ یہ 1857 میں تعمیر ہوا۔ چرچ کے ساتھ سے شہر کی مرکزی سڑک گزرتی ہے جسے مال روڈ کہا جاتا ہے۔ یہاں شہر کے مشہور تجارتی مراکز اور کثیر تعداد میں ہوٹلز قائم ہیں۔ مال روڈ سے نیچے مری کے رہائشی علاقے اور بازار قائم ہیں۔ خشک میوہ جات اور سامان آرائش یعنی ڈیکوریشن پیس کی دکانیں بھی پائی جاتی ہیں۔ 1947 تک غیر یورپی افراد کا مال روڈ پر آنا ممنوع تھا۔ راولپنڈی اسلام آباد سے 1 گھنٹے کی مسافت پر یہ پنجاب کا سب سے زیادہ قابل رسائی پہاڑی سیاحتی مقام ہے۔ یہاں سے آپ موسم گرما میں کشمیر کی برف پوش پہاڑیوں کا نظارہ کر سکتے ہیں، جبکہ بارشوں کے دنوں میں جولائی سے اگست بادلوں کے کھیل تماشے اور سورج کے غروب ہونے کا منظر تو روز ہی نظر آتا ہے۔ اس پہاڑی تفریح گاہ کے کچھ حصے خصوصاً کشمیر پوائنٹ جنگلات سے بھرپور اور انتہائی خوبصورت ہیں۔ زندگی کے ہر پہلو سے لوگ خصوصاً فیملیاں، طالب علم اور سیاح سینکڑوں میل دور جنوب میں لاہور، فیصل آباد اور کراچی سے یہاں گرمیاں اور سردیاں گزارنے آتے ہیں۔ آپ یہاں پہ سردیوں میں برف باری اور بارش سے سارا سال محظوظ ہو سکتے ہیں۔ مری کی ایک علیحدہ سی کشش ہے، یہاں پہنچ کر آپ کو فطرت کو اپنے قدموں تلے محسوس کرتے ہیں۔ آپ موسم گرما کے دوران یہاں سے کشمیر کے دل آویز برف پوش چوٹیوں کا نظارہ کر سکتے ہیں، جبکہ بارشوں کے دنوں میں آپ کو اکثر یہاں سورج اور بادلوں کی آنکھ مچولی دیکھنے کو ملے گی۔ یہاں پر گرمیوں میں اگائے جانے والے مشہور پھلوں میں سیب، ناشپاتی، خوبانی، آلو بخارا، الوچا وغیرہ شامل ہیں۔ آپ کو یہاں ہر جگہ پہاڑی لوگوں کی ثقافت دیکھنے کو ملے گی۔ پہلے یہاں کشمیر کا یہ حصہ تھا۔ انگریزوں نے 1845 میں راولپنڈی میں لڑائی کی اور رنجیت سنگھ کی بیوہ رانی جندہ کو گرفتار کر لیا تھا۔ مؤخر ذکر پنجاب کے سابق حکمران اس کی وجہ سے سکھ حکومت کا خاتمہ ہوا، اور جب انگریزوں نے مری کے علاقے میں مارچ کیا تو مقامی قبائل نے ابتدا میں ان کا استقبال کیا، لیکن بہت سے قبائل کو جلد ہی احساس ہو گیا کہ انہوں نے قبضے کی ایک شکل کو دوسرے کے لیے بدل دیا ہے، اور ہندوستان میں دیگر مقامات پر ہونے والے واقعات نے بھی بغاوت کی حوصلہ افزائی کی۔ انگریزوں نے علاقے کے بہت سے قبائل کو اپنی فوج میں بھرتی کیا تھا۔ مثال کے طور پر ستی قبیلے کے متعدد ارکان کو سپاہیوں کے طور پر بھرتی کیا گیا،
اور برطانوی کمانڈروں نے جیسا کہ نوآبادیاتی ہندوستان میں دوسری جگہوں پر یہ جنگ بڑی حد تک مقامی پیادہ فوج کے استعمال سے جیتی۔ حملے کی قیادت شیرباز خان عباسی کر رہے تھے۔ آزادی کے اس منصوبے کے ماسٹر مائنڈ سردار حسن علی خان کرل اور دیول شریف کے ڈھوک سیداں کے دو سید بھائی تھے۔ سردار حسن علی خان نے اپنے قبیلے کے ساتھ اور مری کے بعض دوسرے قبائل کی مدد سے مری گریجن پر حملہ کرنے کی کوشش کی۔ 1857 کی جنگ آزادی کے اختتام کے فوراً بعد برطانوی حکومت نے گلیات اور مری کو ملانے والی سڑک تعمیر کی اور 12 گلی، نتھیا گلی، ڈونگا گلی، چھانگلا گلی اور کوزا گلی کی 5 چھاونیاں قائم کیں اور کسی بھی مستقبل کی حفاظت کے لیے ان پر چھاونیاں لگائیں۔ انگریزوں نے اس سازش میں ملوث ہونے پر 2 ہندوستانی ڈاکٹروں کو بھی مجرم ٹھہرایا اور پھانسی دے دی۔ وہ سرکاری اداروں میں تعلیم حاصل کر چکے تھے، مری میں پریکٹس کر رہے تھے اور حکومت کی طرف سے ملازم تھے۔ انگریزوں کو شک تھا کہ قبائلی اپنے ہندوستانی اتحادیوں سے تعاون کی توقع کر رہے ہیں، اس لیے ڈاکٹروں کے علاوہ کئی گھریلو ملازموں کو پکڑ کر سزائیں سنائی گئیں۔ ہزارہ میں فوجیوں کو مری کو تقویت دینے کے لیے فوری درخواست بھیجی گئی اور میجر بیچر نے ایبٹ آباد سے ہر دستیاب آدمی کو مری بھیج دیا۔ تاہم مری میں برطانوی فوجیوں نے کمک کی آمد سے پہلے ہی اسٹیشن کو محفوظ بنائے اور حملے کو شکست دے دی تھی۔ اگرچہ انگریز مری شہر پر حملے کو پسپا کرنے میں کامیاب ہو گئے تھے، لیکن 2 ہمسایہ بلندیاں قبائلیوں کے قبضے میں تھیں۔ مری میں انگریز پہاڑیوں میں قبائلیوں سے نمٹنے کے لیے آدمی بھیجنے سے قاصر تھے، کیونکہ دفاع کے لیے ان کی ضرورت تھی۔ 2 ستمبر 1857 تک مری کے ارد گرد کی بلندیوں پر قبائلیوں کا قبضہ رہا۔ کمک کی آمد کے ساتھ ہی 3 ستمبر تک قبائلیوں کو پہاڑیوں سے بھگا دیا گیا۔ خود کمک تقریباً گھات لگا کر حملہ آور ہو چکی تھی۔ انہیں دشوار گزار ملک مکمل یا دلدل اور ناپاک پار کرنا پڑا۔ مری کے مختلف قبائل سے تعلق رکھنے والے قبائلی جو جنگل میں بکھر گئے تھے، ان کو کاٹنے کے لیے گھات لگائے بیٹھے تھے۔ تاہم جس سڑک پر جال بچھایا گیا تھا وہ بارش سے گزرنے کے قابل نہیں ہو گئی۔ فورس بند ہو گئی اور اس وقت تک نہیں جب تک کہ وہ گھات لگا کر حملے کی جگہ سے گزر نہ جائے۔ مری کو اضافی نفری اور کھانے پینے کے اشیاء کے ساتھ گھیرے میں لیا گیا تھا۔ اس کے بعد انگریزوں نے باغیوں کے گاؤں جلا دیے، مویشی ضبط کر لیے اور آدمیوں کو پکڑ لیا گیا۔